شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسا تیز وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صرف 7 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیں، کام نہ ہوا تو پھر بتانا، یقین کر کے یہ وظیفہ کیجئے۔ محترم ناظرین، ایسا تیز وظیفہ میں نے یا آپ نے کبھی اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ صرف اور صرف 7 مرتبہ اس سورت کا وظیفہ کر لو، کام نہ ہوا تو پھر کہنا یقین کر کے دیکھو، یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ ضرور فائدہ پہنچے گا۔ تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو وظیفہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ فوراً اثر کرتا ہے، فوراً کام ہو جاتا ہے، بگڑے ہوئے کام بھی انسان کے سنور جاتے ہیں۔ انسان کو جو بھی چاہیے اس عمل کے ذریعے کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ کی ہر ایک چیز آپ کو ملے گی، ہر ایک دعا قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے یہ تیز وظیفہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ اس وظیفے کا اثر کیوں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس وظیفے کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ وہ چیز پڑھیں گے، جب وہ سورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ اگر کوئی ایسا آپ کا کام ہے، کوئی بھی ہے، کسی سے بھی تعلق ہے، وہ کام ادھورا ہے، پورا نہیں ہو رہا، تو آپ یہ سورت جو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا، آپ وہ سورت پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا وہ کام جو سالوں سے ادھورا ہے وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ فوری طور پر اثر کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو الحمدللہ میں خود بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں۔ اس کا فائدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اس وظیفے کے اندر جو صورت ہے، اس صورت کے ذریعے انسان اللہ پاک سے آسمان اور دنیا کی جو بھی چیز مانگے اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے۔ انسان دولت، رزق، پیسہ جو بھی مانگ لے، جو بھی اس کی ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی خواہش ہو، کوئی کام نہ ہوتا ہو، اولاد بگڑ گئی ہو، شادی نہ ہوتی ہو، قرضے نہ اترتے ہوں، یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کے سارے کام نہ ہوئے تو پھر مجھے کہیے گا۔ اس وظیفے کے ذریعے انسان کل کائنات بھی اللہ سے مانگ لے تو اللہ کریم اس کی جھولی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ انسان دوسروں کے آگے تو جھولیاں پھیلاتا ہے، لیکن یہی جھولی اگر اللہ کے سامنے پھیلا دے، اپنے بزرگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے، اور اس قدر عطا کرتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا، نہایت ہی توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے تاکہ آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے انسان کو بڑی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانیاں، گھریلو، سماجی، معاشی، قدرتی، ہر قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کا ہم شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر مدد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں اور دقتوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں اور بگڑی قسمت سنور سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے، ورنہ یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ ناظرین محترم، ہر انسان کو اللہ نے صحیح فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اور پھر حق و باطل میں سے جو راستہ بھی یہ انسان اختیار کرنا چاہے اللہ نے انسان کو اس کا مکمل اختیار دے دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن ایمان والوں کے لیے نجات اور ظلم اور کفر اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ مقرر فرما دی ہے۔
محترم ناظرین، جو یہ سورت پڑھتا ہے اس کی 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ سورت اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ اور تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ عز و جل وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقے کے ساتھ اللہ کا حکم بھی ہے، اور قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے ہی توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے باندھو اور اللہ پر پھر بھروسہ کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن بغیر ساز و سامان کے حج کرنے کے لیے آتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ ناظرین کرام، ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اللہ پر توکل ضرور کرے، لیکن کسی بھی چیز کے حصول کے لیے پہلے دنیاوی تدابیر اختیار کرے اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، یعنی اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے، اپنی تدبیر ضرور کرے مگر یہ یقین رکھے کہ اس کا نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر جو نتیجہ ہو اس پر پورے خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ راضی ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ تو ناظرین، غور کرنے کی بات یہ ہے کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سا سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر ناظرین، دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کرے، یعنی کم از کم اپنے پیر کو ہی زمین پر مار دیں۔ تو سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور سبب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں، اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو انہیں کھائیں۔ ناظرین، اللہ اپنی قدرت سے بھی حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی، اور کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار ضرور کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو ناظرین، ان واقعات اور روایات سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ ہم دنیاوی اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن سب سے زیادہ بھروسہ، سب سے زیادہ توکل اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر ہی رکھیں۔ تو ناظرین اکرام، سورۃ المزمل کا انتہائی زبردست اور خاص وظیفہ جس سے ہر قسم کی بیماری اور پریشانی مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ المزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ المزمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب سورت ہے۔
تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے اور کرنا کیسے ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ المزمل کو ایک بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اسے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ المزمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت پر جب آپ پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھنا ہے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی صورت کو آگے شروع کریں، اور جب آپ پہنچے اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اپنی صورت کو جاری رکھنا ہے۔ اور پھر جب آپ اس مقام پر پہنچے یبتغون من فضل اللہ، پھر آپ 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورۃ المزمل کی آخری آیت پڑھیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس آیت کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ انشاءاللہ لازمی پورا ہوگا۔ اور اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار ضرور پڑھیں۔ یہ عمل ایک دن کا ہی عمل ہے، اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو آپ اس عمل کو مقصد پورا ہونے تک جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، سورۃ المزمل کو 7 بار روزانہ پڑھنا بہت مجرب ہے۔ سورۃ المزمل کو روزانہ 7 بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اس سے آپ کی انشاءاللہ ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور آپ کا جو کام نہیں ہو رہا وہ انشاءاللہ 7 بار سورۃ المزمل روزانہ پڑھنے سے ضرور ہو جائے گا۔ اور ناظرین ایک بات کہ نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل، کوئی بھی تسبیح ہو، اگر آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے تو کوئی بھی چیز اثر نہیں رکھتی۔ کسی بھی چیز کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہوگی۔ اسی لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنا اپنا روزانہ کا معمول بنائیں، اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی مت کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے روزمرہ کے کاموں میں آسانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے جو بھی مقاصد ہوں گے، جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی، وہ انشاءاللہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، کوئی بھی ایسی پریشانی جو آپ کسی بھی انسان کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو سورۃ المزمل کا یہ عمل کیجئے اور 5 وقت کی نماز لازمی ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات اللہ کی بارگاہ سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت نام یا رحمان صدق دل سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔